رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو شک و شبہ میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ نمازی کو نہیں پتہ ہوتا وہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہے۔ جب تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ آخر میں جب بیٹھا ہو تو 2 سجدے ادا کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے انسان کو ورغلانے کا ذکر فرمایا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کو ادھر ادھر خیالات کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ عبادت نہ کر سکے۔ تو بسا اوقات انسان دوران عبادت بھول جاتا ہے۔ تو مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک بندہ کبھی کبھار بھولا اور بھول گیا اور یاد کرنے سے بھی نہیں یاد آ رہا کہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑ دے، نماز توڑ کر دوبارہ نماز ادا کرے۔ اور ایک بندہ مریض ہے جو اکثر بھول جاتا ہے، جس طرح بڑھاپے میں یا بعض لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر دوسرے چوتھے دن دوران نماز بھول جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ ٹھیک ہے اور کبھی کبھار 6 مہینے بعد سال بعد کوئی نماز ایسی ہوئی جس میں بالکل نہیں پتہ چل رہا کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، تیسری میں تھا یا دوسری میں تھا، اتنا بھول گیا تو وہ نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے۔ لیکن جو بندہ روزانہ بھول جاتا ہے، ہر دوسرے چوتھے دن بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے حکم لکھا ہے کہ وہ یاد کرے۔ اگر اس کو دوسری تیسری میں شک ہے تو وہ دوسری سے شروع کرے، یعنی جو کم ہے وہاں سے شروع کر دے۔ دوسری اور پہلی میں شک ہے تو یہ سمجھے پہلی پڑھ رہا ہوں، چوتھی تیسری میں شک ہے تو تیسری سے شروع کر دے۔ اگر دوران نماز پڑھتے ہوئے یاد آ گیا کہ میں تو چوتھی پڑھ رہا تھا، تو جیسے ہی یاد آئے تو جہاں سے یاد آئے وہاں سے آگے شروع کرے۔ لیکن نہیں یاد آتا، چوتھی اور تیسری میں شک تھا، تیسری سے شروع کر دی، یا تیسری اور دوسری میں شک تھا، دوسری سے نماز شروع کر دی، نہیں یاد آیا، تو آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے۔ تو جو بندہ اکثر بھول جاتا ہے تو آسان یہ ہے کہ جن 2 رکعتوں میں اسے شک ہوا تو جو کم ہے وہاں سے شروع کرے، آگے کے بجائے پیچھے چلا جائے۔ تیسری دوسری میں شک ہے تو دوسری میں چلا جائے، تو وہاں سے نماز اپنی مکمل کرے اور آخر میں 2 سجدے سہو ادا کرے۔ اتحیات پڑھ کر درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اتحیات پڑھ کے درود شریف سے پہلے ایک جانب سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوبارہ اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، جو سجدہ سہو نماز میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور ان کو ترغیماً للشیاطین کہا گیا کہ یہ جو سجدہ ہے یہ شیطان کی ذلت کا سبب ہے، یہ شیطان کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ تو نے ہماری نماز میں ثواب کو کم کرنا چاہا، ہم نے 2 سجدے اور کر لیے، ہمارا ثواب اللہ نے اور بڑھا دیا، کہ تو ثواب کم کرنا چاہتا تھا، ہم نے عبادت کو اور بڑھا دیا۔ تو ان کو حدیث میں ترغیماً للشیطان کہا گیا کہ یہ سجدے شیطان کی ذلت کا سبب ہیں۔ تو اسی طرح بھولنے کے علاوہ بھی انسان نماز میں کوئی واجب چھوڑ دے، 14 واجبات ہیں، جس طرح دعائے قنوت پڑھنا بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا گیا یا 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا بھول گیا، 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا یا 3 پڑھ رہا تھا، 2 رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، ابھی کھڑا نہیں ہوا، اٹھنے لگا، یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، لیکن اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے۔ دعائے قنوت میں امام اگر غلطی سے جلدی میں رکوع میں چلا گیا تو پیچھے سے مجبور نہیں کرنا کہ کھڑا ہو، ایک دفعہ انسان بولتا ہے یا 2 رکعت کے بعد امام کھڑا ہو جائے تو 1-2 دفعہ بولنے سے تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تاکہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اس کو اتنا مجبور کرنا کہ نہیں وہ دوبارہ واپس بیٹھے، یہ غلط ہے، غلطی ہو گئی ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے۔ تو جو واجب چھوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر رکن کے بعد دوسرے رکن کی طرف جانا فوراً واجب ہے۔ اتحیات پڑھ لی تو اب تیسری کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ اگر اتحیات پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے میں تاخیر بھی نہیں کرنی، سبق پڑھ لیا تو پھر کھڑا ہو جائے، قرات کر لی تو اب خاموش نہ کھڑا ہو، رکوع میں چلا جائے،
یعنی جو بھی رکن ادا کرنا ہے اس میں دوسرے میں تاخیر نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اتحیات میں بیٹھا، اتحیات میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اتحیات میں بیٹھا ہے، پڑھنا بھول گیا، خاموش بیٹھا رہا یا کچھ اور پڑھنے لگ گیا، دعائیں پڑھنے لگ گیا، تشہد نہ پڑھ سکا، جب یاد آئے گا تو پھر سجدہ سہو ادا کرے، کیونکہ وہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح امام کے لیے مغرب، عشاء، فجر میں بلند آواز سے قرات واجب ہے۔ اگر امام آہستہ پڑھنے لگ گیا تو پھر امام آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا، پیچھے سے مقتدی لقمہ دیں گے۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر 19 حروف علماء نے لکھا ہے کہ مالک یوم الدین تک اتنا انسان اگر آہستہ پڑھ لے، اونچا پڑھنا تھا تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا، یا دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا تھا، اونچا پڑھنے لگ گیا، تو اگر مالک یوم الدین تک اونچا پڑھ لیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ جب یاد آئے گا تو پھر تو آہستہ پڑھنا شروع کر دے گا، لیکن جہاں سے یاد آیا وہیں سے آگے پڑھے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ امام کو علم نہیں ہوتا تو وہ ولضالین آمین تک چلا جاتا ہے، لیکن جب پیچھے سے کوئی لقمہ دیتا ہے تو وہ دوبارہ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جہاں تک امام پڑھ چکا ہے وہاں سے آگے پڑھے۔ یا اکیلے نماز پڑھنے والا اگر دن کی نمازوں میں اونچا پڑھنا لگ گیا، جب یاد آیا تو وہاں سے آہستہ پڑھنے لگ جائے۔ رات کی نمازوں میں اکیلے پڑھنے والے کو اختیار ہے، مغرب، عشاء، فجر میں اکیلے بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے اختیار ہے اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے۔ امام کے لیے اونچا پڑھنا لازم ہے، اکیلے بندے کو اختیار ہے کہ وہ رات کی نمازوں میں چاہے تو اونچی آواز سے قرات کرے۔ ایک بندہ ہے نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، نیند آتی ہے تو وہ تھوڑا سا اونچا پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اونچی قرات بھی کر سکتا ہے، لیکن آہستہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن امام ہوگا تو اس کے لیے اونچا کرنا لازم ہے، وہ آہستہ نہیں کر سکتا، وہ آہستہ کرے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو یہ سجدہ سہو کے اور بھی مسائل ہیں، تو انسان نماز میں غلطی ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے۔ اور اگر سجدہ سہو ادا کرنا بھول گیا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو پہلی دوسری رکعت میں غلطی ہوئی تھی، آخر میں سجدہ سہو نہیں ادا کیا، سلام پھیر دیا، بعد میں یاد آیا کہ مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، تو علماء نے لکھا دوبارہ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اگر قبلے کی جانب رخ ہے، دونوں جانب سلام پھیر دیا، رخ قبلے کی طرف ہے، ابھی اپنا سینہ پھیرا نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کی، یاد آ گیا تو پھر 2 سجدے کرے، دوبارہ اتحیات، درود شریف، دعا پڑھے۔ جب تک کسی سے انسان کلام نہیں کرتا اور سینے کو قبلے سے نہیں پھیرتا وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی سے کلام کر لیا یا سینہ رخ پھیر دیا، دوسری جانب مڑ کے بیٹھا، پھر یاد آیا کہ بھائی میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب دوبارہ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں تو نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو بھول گیا تو کوئی بات نہیں، یاد ہو نہ کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن بھول گیا، سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا، تو اگر قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھا ہے تو سجدہ سہو ادا کر لے۔ اگر نہیں رخ کر کے بیٹھا، دوسری جانب یا کسی سے باتیں کرنے لگ گیا تو پھر اب اس کی مرضی ہے، دوبارہ پڑھ لے گا تو بہتر ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز ادا ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔